لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے مضمون تاریخ نویسی اور تقلید کا دوسرا اور آخری حصہ۔ تحریر ڈاکٹر مبارک علی، پیشکش لندن اردو وائس۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ مغربی مورخوں کی تقلید میں اب ہم بھی سکندر کو اعظم لکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک جارح اور ظالم حملہ آور تھا کہ جس نے ہندوستان میں تباہی و بربادی پھیلائی۔ ایسے شخص کی مذمت کے بجائے اس کی فتوحات اور اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے مورخ بھی مغربی مورخوں کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں تخلیق کی کمی ہے اور تقلید پر زور ہے، اس وجہ سے یورپی تاریخ نویسی کا ماڈل ہمارے ذہنوں میں اس قدر سرایت کیے ہوئے ہے کہ ہم تاریخی عمل کو یورپی مرکزیت، یورو سینٹرک نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یورپ میں جن 4 اہم ادوار نے انقلابی تبدیلیاں کیں، ان میں رینیسانس، ریفارمیشن، روشن خیالی اور صنعتی انقلاب ہیں۔ اب جب ہم یورپ کی تاریخ کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے انہی راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں رینیسانس کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ تصور اس قدر دلکش اور جاذب نظر ہے کہ مسلمان معاشروں میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ اعلان کیا کہ ان کے ہاں رینیسانس کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہر بار اس میں ناکامی ہوئی۔ اس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریفارمیشن تمام مذہبی خرابیوں اور پسماندگیوں کا علاج ہے، اور اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ریفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مذہبی طور پر ہم ایک جگہ ٹھہر کر رہ گئے ہیں۔ اب اس جگہ دانشور و مفکرین اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رینیسانس اور ریفارمیشن کی تحریکیں یورپ کے خاص ماحول اور حالات میں ابھری تھیں اور ان کا اسلام پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریفارمیشن عیسائیت میں ابھر سکتی تھی کیونکہ ان کے ہاں چرچ کا ادارہ تھا کہ جس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا سکتا تھا اور پھر اس کی اصلاح بھی کی جا سکتی تھی۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں ہے، لہذا اصلاح کس کی جائے؟ رینیسانس کی اصطلاح کا بھی کئی معاشروں میں غلط استعمال ہوا ہے۔ مثلا بنگال میں 19ویں صدی میں جو ذہنی بیداری ہوئی تو اسے بھی رینیسانس کہا گیا۔ اس پر کوف نے یہ سوال اٹھایا کہ اس بیداری کا تعلق زبان، تاریخ اور رسم و رواج کے احیا سے تھا، لہٰذا اسے نیشنلزم کہا جائے یا رینیسانس۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں صنعتی عمل شروع ہوگا تو اس کے نتیجے میں فرسودہ اور خستہ روایات اور پرانے ناکارہ ادارے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور بالآخر جمہوری عمل اس کی جگہ لے لے گا۔ لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ محض ٹیکنالوجی کا استعمال اور فیکٹریوں کا قیام لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے دوسرے عوامل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس میں خاص طور سے ایسی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد روشن خیالی پر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کیسے لائی جائے؟ تاریخ ایک انتہائی طاقتور اور مؤثر مضمون ہے، اس لیے ایک ایسی تاریخ نویسی کی ضرورت ہے کہ جو یورپی ماڈل پر تقلید کی صورت میں نہ ہو بلکہ ہمارے اپنے حالات و تقاضوں کے تحت اس کی تخلیق کی جائے، تاکہ ہم اس ماضی کی تشکیل نو بھی کریں کہ جو کلونیل عہد میں ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ ہمیں تاریخ کو نیشنلزم کے چنگل سے بھی چھڑانا ہے، کیونکہ یہ کلونیلزم کے رد عمل میں پیدا ہوا اور اس نے ہر روایت اور ادارے کو جذباتی رنگ دے کر اس کے احیا کی بات کی اور ایسے ہیروز کو پیدا کیا کہ جو اس کے قابل نہیں تھے۔ اس نے کلونیل اور مابعد کلونیل دور کے اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بدعنوانیوں پر بھی پردہ ڈالا تاکہ ان کے کردار کو بے داغ ثابت کیا جائے۔ ہندوستان میں مورخوں کا ایک ایسا گروہ ہے
کہ جو اپنی تاریخ کو لبرل اور روشن خیالی کے تحت لکھتا ہے، اور ہندو انتہا پسندی کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے تاریخ کو ان کے قبضے سے چھڑانے میں مصروف ہے۔ اس صورت میں تاریخ لوگوں میں سماجی اور سیاسی شعور کو پیدا کرنے میں مصروف ہے، اگرچہ اس میں انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پاکستان میں اس کے برعکس نہ تو تاریخ کے علم میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی اس مضمون کو سیاسی اور سماجی شعور کی بیداری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس خلیج کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کولونیل دور میں پیدا ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں تاریخ کا ایک بڑا حصہ گم ہو چکا ہے۔ اس کمی کو ان مورخوں کی کتابیں پوری کر رہی ہیں کہ جو یا تو غیر ملکی ہیں یا وہ پاکستانی جو ملک سے باہر بیرونی یونیورسٹیوں میں ہیں۔ ہمارے مقامی مورخ انہی لوگوں کے دیے ہوئے تاریخی نقطۂ نظر کو دہراتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہم علم کو تخلیق نہیں کرتے ہیں، اس لیے اسے بھی بیرونی ملکوں سے درآمد کرتے ہیں اور دوسروں کی تخلیقی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کہا گیا کہ جو علم کی تحقیر کرتے ہیں تو علم ہی انہیں برباد بھی کرتا ہے، یہ مثال ہمارے معاشرے پر پوری طرح سے صادق آتی ہے۔ یہ تھا مضمون کا اختتام۔ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے مضمون کے ساتھ، جس کا عنوان ہوگا کیا معاشرے کو تاریخ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ جوڑیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔